بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سب ملک پاکستان میں قیام پذیر ہے، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی شہر جہلم میں ایک ایسا فتنہ، ایک ایسا نجس اور گندا اور زہریلا وائرس جو ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ اور نسب و نابودی کی طرف لے کے جا رہا ہے، غرق ہونے کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ تو یاد رہے، وہ جہلم کی گندی نالی کا گندا کیڑا، وہ جو کہتا ہے بابے تے شے کوئی نہیں، وہ گندا بندہ اور نجس بندہ، یاد رہے کہ میاں محمد غریب بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے بندے دی صحبت یارو جویں وانگ اتاراں، سودا پوے مول نہ لئیے ہلے اون ہزاراں۔ تو دوسرے پہلو پہ آپ کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں وانگ تو کان لوہراں، کپڑے پوے کنج کنج بئیے چنگا بین ہزاراں۔ یہ وہ والا حساب ہے، اچھے بندوں کے پاس ہم بیٹھتے نہیں تو برے بندوں کی ہم بہت ہی زیادہ سن لیتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ گندا اور نجس بندہ ہے، یہ وہ غلیظ اور گھٹیا دماغ کا بندہ ہے جو اولیاء کا بھی گستاخ ہے، ماں باپ کا بھی گستاخ ہے۔ ماں کا مقام آئے تو جو کہتا ہے ماں کیے، ماں کیے، یہ کہتا ہے ماں کیا ہے؟ ماں تو وہ عظمتوں والی چیز ہے کہ جس کے لیے میرے امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا نبی ہو کے حکم دیتا ہوں، اگر میں نماز پڑھتا ہوتا تو نماز بھی وہ جو کہ نماز عشاء ہے، اگر میں نماز پڑھتا ہوتا تو میری ماں، رضائی ماں حضرت حلیمہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کا حکم سنتا۔ اوے خدا کے بندے، اوے اکلو پیدل بندے، اوے الو دی شکل والیا، اوے مینٹل ہے، یہ مینٹل ہے، حقیقت ہے، اس میں عقل نہیں ہے۔ اللہ کے دینے سے عقل آتی ہے، عقل بھی اس کے دینے سے آتی۔ جو عقلوں پیدل ہوئے انہوں کتھوں عقل ملنی ہے، انہیں نو کی پتہ ہوئے کہ روشنی دی کی قدر ہے۔ سنیں، یہ کہتا ہے کہ ماں کی ہے، ماں تو کچھ نہیں، میں نے بتا دیا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ میرے امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوتا تو ماں میری آواز دیتی حضرت حلیمہ سعدیہ، تو میں نماز کو وقف کر کے چھوڑ کر اپنی ماں کے حکم کو بجا لاتا۔ تو پتہ چلا ماں کا حکم افضل ہے، نماز تو افضل ہے ہی، ماں کا حکم بھی افضل ہے۔ یہ ماں کا گستاخ ہے، ثابت ہو گیا۔ یہ جو کہتا ہے ماں تے شے کوئی نہیں، اب آ جائے اولیاء کی طرف، یہ کہتا ہے بابے تے شے کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، یقین مانے۔ پھر آگے جا کے پتہ یہ کیا کہتا ہے، میں اس کا بھی بتا دوں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ یہ کہتا ہے اماں تے شے کوئی نہیں تے اندہ ابا ہے ہی کوئی نہیں، اندہ ابا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتا ہوتا ہے وہ بھی کیا وقت تھا جب ہم جن تھے، اب ہم دیو ہیں، اب ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ تو واقعی ہی اس سے پوچھیں بھی دیو کس کو کہا جاتا ہے؟ او خبیث کی اولاد، او خنزیر کی اولاد، او الو دی آنکھاں والے، پوچھتے صحیح جو ہے نا، دیو کس کو کہا جاتا ہے؟ دیو کس کو؟ تو یہ کہتا ہے شیطان کو۔ تو پتہ چلا یہ شیطان کا چیلا ہے، یہ شیطان کی اولاد ہے، یہ انسان کی اولاد نہیں، شیطان کی اولاد نہیں۔ شیطانیت ہی کرنی ہے، کیونکہ شیطان بھی نماز سے دور کرتا ہے، ماں باپ کی عزت سے دور کرتا ہے، اولیاء کے احترام سے دور کرتا ہے، استاذہ کے احترام سے دور، نبیوں کے احترام۔ یاد رکھے یہ شیطان ہے، یہ انسان نہیں۔ یہ جو مرزا جیلمی یہ شیطان ہے، انسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے شیطان ہونے کی پہلی دلیل یہی ہے کہ یہ انبیاء کا گستاخ ہے۔ یہ پتہ کیا کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کو اگر پتہ چل جائے نا کہ مرزا جیلمی کے کتنے فالوور ہیں تو وہ میرے فالوور دیکھ کر عشق کرے۔ اوے مینٹل، اوے الو دی آنکھاں والیا، وہ تیرے چکل ہے ہی نہیں، وہ خبیر دیا بچہ تیرا سوچتے صحیح، انبیاء تو کہہ رہے ہیں جنہیں تیرا رب قرآن دی وحی نازل کر رہا، جنہوں پر رب تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کے دیے اپنے پیغام اور احکامات پہنچاتے رہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ لوط علیہ السلام کو اگر پتہ چلتا تو میرے فالوور دیکھ کے وہ رشک کرتے، وہ رشک کرتے۔ ایک پہلو اس کا یہ بھی گزرا، کہتا اگر میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کو مشورے دیتا، اوے خبیث، اوے نجس اور گھٹیا، اوے جہنم کی گندی نالی کے گندے کیڑے،
نبی پاک کی پاک بارگاہ میں حضرت ابو بکر جیسے صحابی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، جرأت نہیں ہوتی تھی بولنے کی۔ حضرت عمر جیسے صحابی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، حضرت عثمان جیسے، حضرت علی جیسے، وہ جو عشرہ مبشرہ تھے وہ نہیں بولے تو تو کیسے بول سکتا ہے؟ بتا تو صحیح، بتا۔ یہ ایسا گندا اور ذلیلہ وائرس ہے جو نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے، جو کہتا ہے نبی اولیاء تے شاہی کو نہیں، بابے تے شاہی کو نہیں، یہ کہتا ہے بابے شاہی کو نہیں، پھر کہتا ہے ماں کی ہے، ماں تے کچھ نہیں۔ اس الو کی آنکھوں جیسا میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد قرآن پاک میں فرمایا بالدین و بالوالدین احسانا، والدین پر احسان کریں۔ تو والدین پر اور احسان کیا ہوگا کہ جب ماں باپ ضعیف ہو جائے اس کے ساتھ اتنی اخلاق کریں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ کہتا ہے ماں تو چیز کوئی نہیں، ماں کا مقام ہی کچھ نہیں، ماں ہے ہی کوئی نہیں، تو اسے اپنے چسکے واسطے بیٹھے سی تو ہو گیا۔ پتہ چلا یہ شیطان ہے، یہ شیطانیت کرتا ہے، یہ اپنی شیطانیت کے ذریعے امت مسلمان کو تباہ نصب و نبودی کی رستے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ خدا را میرے ناظرین، خدا را اس فتنے سے نکل آئیں، اس برائی سے نکل آئیں، اس وبا سے نکل آئیں۔ یہ نہ ہو کہ جیسے پرانی قوموں پہ عذاب آیا تھا، اس کی وجہ سے عذاب مسترد ہو جائے۔ اس کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو تو قرآت کا پتہ نہیں، اس سے پوچھیں اگر یہ عالم ہے تو ہم کا یہ بتائے، آما خاصا کا بتائے۔ اگر یہ کسی ادارے سے یہ اگر ادارے سے سنت یافتہ ہے تو اس کی سنت بھی دکھائے، اس ادارے کا تعارف کروائے، پتہ چلے کہ یہ کس ادارے کا یہ کیڑا ہے، پتہ چل جائے۔ لیکن نہیں، یہ تو ایک پلمبر ہے، یہ جو ٹوٹی لیک ہو جائے نا، پیپ ٹوٹ جائے، یہ تو وہ جوڑنے والا ہے۔ تو یہ بیٹھ کے اولیاء کو بھونکتا ہے یہ کتا، یہ بیٹھ کر علماء کو بھونکتا ہے، یہ سادات کا گستاخ ہے، یہ انبیاء کا گستاخ ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو واضح بتایا، کہتا ہے کہ لوط علیہ السلام کو اگر پتہ چل جاتا کہ مرزا جیلوی کے کتنے فالوور ہیں تو میرے فالوور دیکھ کے رشک کرتے۔ اوے گھٹیا، او خبیث سوچ تو صحیح، تو انبیاء کے لیے بات کر رہا ہے، پھر اس میں شک کوئی نہیں۔ یہ کہتا ہے نا اماں تے شاہی کوئی نہیں، تے ابا میرا ہے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اسی طرح میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی نیکسٹ گفتگو میں حوالہ جات لے کر، اس کی ویڈیو ساتھ لے کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا گندا اور ذلیلہ اور گھٹیا کیڑا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔